آقا نے مسجد میں قدم رکھا، دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ پہلے سے مسجد میں ہے۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ۔ میرے نبی نے جب یوں مسجد میں قدم رکھا، علی نے یہ منظر دیکھا، آقا نے مسجد میں قدم رکھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ مسکرا اٹھے۔ میرے نبی نے مسجد میں قدم رکھا، کسی نے کہا مولانا آقا نے مسجد میں قدم رکھا، بات آگے چلائیں۔ میں نے کہا آقا نے مسجد میں قدم رکھا، علی بھی مسجد میں ہے، تو پتہ چلا نبی بھی مسجد والا، علی بھی مسجد والا، مسجد والے ہی علی والے، مسجد والے ہی نبی والے۔ جن کے پاس مسجد نہیں ہے وہ علی والا بھی نہیں ہے، نبی والا بھی نہیں ہے۔ آقا نے یوں مسجد میں قدم رکھا، ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پہ، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ۔ علی نے یہ منظر دیکھا، علی کو منظر اچھا لگا، میرے علی مسکرا اٹھے۔ آقا نے پوچھا علی میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، مسکرائے کیوں ہو؟ علی نے عرض کیا آقا رب کائنات نے آپ کو خوبصورت تو ویسے بنایا، آپ اتنے خوبصورت ہیں، ابھی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، مکے والوں کو پتہ چلا عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا، ابو طالب بھی آ گیا، عبد المطلب بھی آ گیا۔ ابو طالب نے کہا آمینہ یہ بچہ مجھے دکھاؤ، ابو طالب کو دکھایا گیا نبی کا چہرہ، ابو طالب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بچے بڑے دیکھے، محمد جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ ابو لہب نے کہا بچے بڑے دیکھے، محمد جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ ابو طالب نے کہا ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا مجھے دیکھا۔ عبد المطلب نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، گود میں اٹھایا، اٹھا کر کہا ابو طالب تو نے بھی سچ کہا، ابو لہب تو نے بھی سچ کہا، آمنہ تو نے بھی سچ کہا، محمد جیسا حسین بچہ تم نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن تم نے کیا دیکھا ہوگا؟ مجھے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے شام کے بچے دیکھے، یمن کے بچے دیکھے، مکے کے بچے دیکھے، مدینے کے بچے دیکھے، محمد جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جبریل حاضر ہو گئے اور جبریل نے کہا کہ ابو طالب تو نے بھی سچ کہا، عبد المطلب تو نے بھی بڑے بچے دیکھے، مکے کے بچے دیکھے، مدینے کے بچے دیکھے، عراق کے بچے دیکھے، شام کے بچے دیکھے۔ مجھے جبریل کہتے ہیں میں نے آدم کا حسن دیکھا، نوح کا حسن دیکھا، ابراہیم کا حسن دیکھا، شعیب کا حسن دیکھا، یحییٰ کا حسن دیکھا، نبیوں کا حسن دیکھا۔ جبریل کہتا ہے محمد جیسا حسین بچہ میں جبریل نے بھی نہیں دیکھا۔ رب کائنات نے بلایا ہوگا ادھر آ جبریل تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی انبیاء کا حسن دیکھا، اولیاء کا حسن دیکھا، اتقیاء کا حسن دیکھا، آدم تا عیسیٰ ایک ایک نبی کا حسن دیکھا، لیکن تو کہتا ہے محمد جیسا بچہ تو نے نہیں دیکھا۔ تو کہاں سے دیکھتا؟ حسینوں کو میں نے پیدا کیا، حسن کو میں نے بنایا، محمد جیسا حسین بچہ میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو حسن دیا تو چن کر دیا۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، علی مسکرا اٹھے، علی نے کہا حسین تو آپ بہت ہیں، آج ابو بکر و عمر کے ساتھ آپ کا آنا مجھے اچھا لگا۔ آقا نے فرمایا یہ ابو بکر و عمر دونوں مجھے اچھا لگتے ہیں، اس لیے تو میں ساتھ رکھتا ہوں۔ بدر میں ساتھ رکھا، احد میں ساتھ رکھا، خندق میں ساتھ رکھا، خیبر میں ساتھ رکھا، مکے میں ساتھ رکھا، مدینے میں ساتھ رکھا، سفر میں ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا، غار میں ساتھ رکھا، یہ اچھا لگتے ہیں۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا آقا آپ کا یوں مسجد میں آنا، ابو بکر و عمر کے ساتھ آنا مجھے بھی اچھا لگا۔ جبریل کہتا ہے مجھے اچھا لگا، علی کہتا ہے مجھے اچھا لگا، سنیوں نے کہا ہمیں بھی۔ جبریل چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ آقا نے پوچھا جبریل ابھی گئے تھے واپس کیوں آئے؟ کہا رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب نے فرمایا جا کر میرے حبیب کو بتا دو آپ کا ابو بکر و عمر کے ساتھ آنا، اگر علی کو اچھا لگا
علی والوں کو اچھا لگا، حسن کو اچھا لگا، حسنیوں کو اچھا لگا، حسین کو اچھا لگا، حسینیوں کو اچھا لگا، آپ کو بھی اچھا لگا، جبریل کو بھی اچھا لگا۔ میں رب اعلان کرتا ہوں یہ دونوں مجھے بھی اچھا لگتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، محبوب جب تجھے روزے سے اٹھاؤں گا تب بھی منظر یہی ہوگا، ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف فاروق اعظم۔ میں نے کہا کہ اللہ نے نبی کو، یہ نبی کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ ایک تو آپ کا اسپیکر خراب ہے، ایک تو میرا گلا خراب ہے، ایک تو آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، تو میرے لیے بولنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ خیر میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے نبی کو جو بھی دیا، سارے بولیں گے تو بات بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جو بھی دیا، جو بھی دیا، نام چن کر دیا، علاقہ چن کر دیا، زمانہ چن کر دیا، مکہ دیا، مکرمہ دیا، مدینہ دیا، منورہ دیا، ہر چیز چن کر دی ہے۔ جب ہر چیز چن کر دی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے نبی کو ذات دی تو چن کر دی، بات دی تو چن کر دی، جماعت دی تو چن کر دی ہے۔ اللہ نے نبی کو ابو بکر دیا، چن کر دیا، عمر دیا، چن کر دیا، عثمان دیا، علی دیا، معاویہ دیا، طلحہ دیا، زبیر دیا۔ نبی کو جتنے ساتھی دیے ہیں، جی ہاں یہ چن کر دیے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے ابو بکر ویسے نہیں دیا، انبیاء کے بعد جتنے طبقات تھے، انبیاء کے بعد جتنے گروہ تھے، انبیاء کے بعد جتنی جماعتیں تھی، تمام طبقات میں سے اللہ نے دیکھا، ولیوں کے طبقے میں دیکھا، خطباء کے طبقے میں دیکھا، علماء کے طبقے میں دیکھا، تاجروں کے طبقے میں دیکھا، کہا انسانیت میں اللہ نے دیکھ کر چن کر ابو بکر دیا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ سارے ساتھی چن کر دیے ہیں، ابو بکر چن کر، عمر چن کر، عثمان چن کر، علی چن کر۔ کسی نے کہا کہ مولانا ہم میں صحابہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہی فرق ہے، صحابہ چنے ہوئے ہیں، ہم بے چنے ہوئے ہیں۔ صحابہ چنے ہوئے ہیں، ہم کسی نے کہا کہ مولانا صحابہ چنے ہوئے ہیں، ہم بے چنے ہیں، چنے بے چنوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مرکزی مسجد کے نمازیوں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے راستے کے کنارے میں ایک بابا کو دیکھا جو سیب بیچ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ اور اس کے پاس سیب پڑے ہوئے تھے، یہاں بھی سیب رکھے ہوئے تھے، وہاں بھی سیب رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا الگ الگ کیوں رکھا؟ ان کو الگ رکھا، ان کو الگ رکھا، ملاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولانا یہ اور سیب ہیں، وہ اور سیب ہیں، یہ اور ہیں وہ۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، یہ اور کیسے؟ یہ بھی سیب ہیں، وہ بھی سیب ہیں۔ کہنے لگا مولانا یہ 300 روپے کلو دے رہا ہوں، وہ 100 روپے کلو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا سیب وہ بھی، سیب یہ بھی، یہ 300 میں کیوں، وہ 100 میں کیوں؟ کہنے لگا مولانا یہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سیب ہے، وہ بھی سیب ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ چنے ہوئے ہیں، وہ بے چنے ہوئے ہیں۔ یہ چنے ہوئے ہیں وہ۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگا مولانا یہ جو چنے ہوئے ہیں نا ان میں کوئی دانہ خراب نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے کہا وہ جو ہیں، کہنے لگا میں نے کہا وہ سب خراب ہیں۔ کہنے لگا وہ بھی سب خراب نہیں ہے، ان میں کوئی ایک دانہ حق نواز بھی ہے۔
کہا ان میں اچھے دانے بھی ہیں خراب دانے بھی ہیں، لیکن ان میں کوئی دانہ خراب، کوئی دانہ خراب۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بابا، یہ جو چنے ہوئے ہیں میں ان میں سے لینے لگا ہوں، گھر جا کر دیکھوں گا، گھر جا کر دیکھوں گا کوئی دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا مولانا پاگل تو نہیں ہے؟ بابا غصے میں آئے۔ میں نے کہا بابا غصے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولانا تجھے بتایا نا میں نے یہ چن کر رکھے ہیں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے دیکھ کر چنے ہیں، کوئی دانہ خراب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بابا غصے میں نہ آنا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا مرکزی مسجد کے نمازیوں کو یہی تو میں نے سمجھانا تھا، پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، سندھی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، پنجابی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، بلوچی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، صحابہ کو رب نے چنا ہے، کوئی دانہ خراب ہو سکتا ہے؟ بولو جی ہاں، ان اللہ اختار اصحابی، صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ تو جیسے پٹھان چنے تو کوئی دانہ خراب نہیں، اللہ چنے تو کوئی دانہ خراب ہو سکتا ہے؟ زور سے اللہ نے یہ چن کر نبی کو دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا وہ بھی انسان ہم بھی انسان، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم بھی پانی ہے، یہاں کا پانی بھی پانی ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا پھر بھی صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں مولانا کے پیچھے، صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں نبی کے پیچھے۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے مولوی سے پڑھا ہے، صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے؟ اور تو نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا، اور نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنی عظمت مل گئی، لا تمسن النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھا اس پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ کہا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، کیا مطلب؟ آقا نے فرمایا ابو بکر نے مجھے دیکھا، ابو بکر جنتی، عمر نے مجھے دیکھا، عمر جنتی، عثمان نے مجھے دیکھا، عثمان جنتی، علی نے مجھے دیکھا، علی جنتی، معاویہ نے مجھے دیکھا، معاویہ جنتی۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ نانا جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی بولیں گے، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، معاویہ تو جنتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی، عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی، عثمان کو دیکھا وہ بھی جنتی، علی کو دیکھا وہ بھی جنتی، معاویہ تو جنتی ہے، معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے، کیونکہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ اس قرآن پاک میں رب کائنات نے 1260 مرتبہ صحابہ کا تذکرہ کیا۔ کتنی مرتبہ؟ بس بات ختم ہو گئی، کتنی مرتبہ؟ آج ہم سے کہا جاتا ہے تم صحابہ صحابہ ہی کرتے ہو، یہ صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کر، یہ سوال مولانا سے نہ کر، یہ سوال کسی عالم سے نہ کر۔ کہنے لگا کس سے کروں؟ میں نے کہا اللہ سے سوال کر، قرآن میں 1200 مرتبہ رب نے صحابہ صحابہ کیا ہے۔ صحابہ صحابہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ نسائی، اٹھاؤ ابن ماجہ، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، سارے محدثین نے مناقب صحابہ، فضائل صحابہ پر باقاعدہ باب باندھ کر صحابہ صحابہ کیا۔ علماء سے آپ پوچھئے کیوں صحابہ صحابہ نہ کریں؟ رب کائنات نے جن کی تعریف
1260 آیات میں کی ہے. یہ باتیں میں ہوا میں تیر نہیں چھوڑ رہا. یہ 1260 آیاتیں ہم نے جمع بھی کی ہے, ہم نے یہ آیات پڑھائی بھی ہیں. اللہ التائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فائزون مفلحون صادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یوں تعریف کرتے 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 رب نے آخر میں اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اے مسلمانوں سنو, میں نے جنت بنائی صحابہ کے لیے. بس میری تقریر مکمل ہو گئی. اللہ نے فرمایا جنت بنی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ آپ علماء سے پوچھیں بعد میں اس آیت کا ترجمہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات, رب اعلان کرتے ہیں میں نے جنت بنائی ان کے لیے. جب یہ آیت اتر رہی تھی, نبی پڑھ کر سنا رہے تھے, تو سامنے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے. رب اعلان کرتے ہیں میں نے جنت بنائی ان کے لیے. مجھ سے کسی نے کہا مولانا جنت بنی صحابہ کے لیے ہے, تو پھر ہم جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جنت تو صحابہ کے لیے. جنت صحابہ کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر ہماری نمازوں کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, تلاوت کا, قرات کا, جہاد کا, شہادت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہنے لگا پریشانی کی تو بات ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے, روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے, حج کرتے ہیں جنت مل جائے, تلاوت کرتے ہیں جنت مل جائے. تو نے کہا جنت صحابہ کے لیے. جب جنت صحابہ کی ہے, ہمیں اپنے جنت میں صحابہ جانے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا محل بنتا ہے بادشاہ کے لیے, لیکن محل بننے کے بعد اسی محل میں وزیر بھی تو ہوتے ہیں, مشیر بھی تو ہوتے ہیں, خدمتگار بھی تو ہوتے ہیں, تابع دار بھی تو ہوتے ہیں. میں نے پوچھا محل بنا بادشاہ کے لیے تھا, یہ سارے محل میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ کی خدمتگاری کی وجہ سے محل میں رہتے ہیں. میں نے کہا جنت بنی ہے صحابہ کے لیے, ہر مسلمان جنت میں جائے گا, صحابہ کی تابع داری میں جائے گا. صحابہ کی, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن اعلان کرتا ہے مہاجر صحابہ جنتی, انصار صحابہ جنتی. ربا تیسرا طبقہ کون ہے؟ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں, اس دور میں جنتی صحابہ ہیں, اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ والے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن, ہمیں گب لگانے کی عادت بھی نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے. اس دور میں جنتی صحابہ ہیں, اس دور میں جنتی, زور سے آخری بات عرض کروں, اس دور میں جنتی صحابہ ہیں, اس دور میں جنتی سپاہی. مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے جنت کو بہت محدود نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا صحابہ جنتی ہیں, سپاہی صحابہ والے جنتی ہیں, باقیوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جنت کو میں نے محدود نہیں کیا, مولوی صاحب آپ نے کیا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کوئی ہاتھ یہاں باندھے, تو کہتا ہے نماز نہیں ہوتی. کوئی ہاتھ یہاں باندھے, وہ کہتا ہے نماز نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی. کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. کوئی کہتا ہے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا محدود تو تم نے کیا ہے. مجھے کہا نہیں تو نے کیا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں کیا. کہنے لگا تو نے کہا اس دور میں صحابہ جنتی ہیں, اس دور میں سپاہی صحابہ جنتی ہیں, یہ محدود نہیں ہوا. دیوبندیوں کا کیا بنے گا؟ بریلویوں کا کیا بنے گا؟ اہل حدیثوں کا کیا بنے گا؟ جمعیت والوں کا کیا بنے گا؟ اشاعت والوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تجھے کس نے کہا سپاہی صحابہ کوئی جماعت ہے؟ تجھے کس نے کہا سپاہی صحابہ کوئی تحریک ہے؟ تجھے کس نے کہا سپاہی صحابہ کوئی تنظیم ہے؟ کہنے لگا پھر سپاہی صحابہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ ہے.
جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہی، جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے، نماز صحابہ سے ملتی ہے، روزہ صحابہ کے روزے سے ملتا ہے، عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، جی ہاں نظریہ صحابہ سے ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہے تب بھی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہے تب بھی عجیب بات نہیں ہے کہ بھائی نماز صحابہ والا لے، روزہ اس کے پاس صحابہ والا، حج اس کے پاس صحابہ والا، عقیدہ اس کا صحابہ والا، کلمہ اس نے صحابہ سے لیا ہے، اذان صحابہ سے لیا ہے، اور یہ صحابہ کا سپاہی نہیں۔ اگر تو صحابہ کا سپاہی نہیں ہے تو کسی اور سے تو کلمہ لے لے۔ کلمہ جب ان صحابہ سے لیا، نماز ان سے لی، روزہ ان سے لیا، تو ہر مسلمان جن کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ کون ہے؟ وہ دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، اشاعت والا ہے تب، حیاتی ہے تب، مماتی ہے تب، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ صحابہ کے بغیر خدا کی قسم آپ یہ مسجد بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تھک تو نہیں گئے؟ وقت اوپر ہو گیا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بس آخری بات سمجھا دو، آخری بات، چلو پھر بعد میں خطبہ مختصر کر کے وقت ہم برابر کر دیں۔ صحابہ کے بغیر ہم یہ مسجد بھی ثابت ہے کہ لگا مولانا کیسے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا یہ مسجد کس لیے؟ کہنے لگا عبادت کے لیے۔ میں نے کہا عبادت کے لیے تو میں نے سنا ہے چرچ ہوا کرتا ہے، عبادت کے لیے میں نے سنا ہے جماعت خانہ ہے، عبادت کے لیے لوگ بتاتے ہیں امام باڑہ ہے۔ کہنے لگا نہیں مولانا مسجد ہے۔ میں نے کہا مسجد کیوں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نے عبادت کے لیے مسجد بنائی تھی۔ کیا بنائی تھی؟ میں نے کہا اچھا اللہ کے رسول جب مسجد بنا رہے تھے تو آپ وہاں موجود تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ کے والد صاحب موجود تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جب وہ مسجد بن رہی تھی دیواریں آپ کے دادا اٹھا رہے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے امام صاحب موجود تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ نہیں، آپ کے والد نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، امام نہیں، خطیب نہیں، آقا نے مسجد بنائی، پھر دیکھنے والے کون؟ اس نے کہا مسجد بن رہی تھی، بنانے والے بھی صحابہ، مسجد عبادت گاہ ہے، امت کو بتانے والے بھی کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھاؤ، مسواک اٹھاؤ، مسواک، صحابہ کے بغیر کوئی مسواک ثابت ہے؟ نبی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھنے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ اور صحابہ کے بغیر کوئی تبلیغ بھی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ مکے میں حضور نے تبلیغ کی، آپ ساتھ تھے؟ مولانا الیاس صاحب ساتھ تھے؟ زور سے۔ مکے میں نبی کے ساتھ گشت کرنے والے کون؟ ہمیں بتانے